السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں لایا ہوں آپ کے لیے مسجد اقصیٰ کی اہم فضیلت۔ مسجد اقصیٰ ہی وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لایا گیا، پھر یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں کی طرف گئے، اور اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا جو سفید رنگ اور لمبے قد کا ایک جانور تھا، اور اس قدر تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا، وہاں میں نے اسے اس جگہ باندھ دیا جہاں دوسرے انبیاء علیہم السلام اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ پیش کیا۔ میں نے دودھ پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا، اور جہاں تک بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرانے کا تعلق ہے تو اس بارے میں مختلف احادیث روایت کی گئی ہیں۔ کچھ احادیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر بیت المقدس میں امامت کرائی، جبکہ کچھ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے بیت المقدس میں ٹھہرے اور وہاں انبیاء کی امامت کرائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں حتیم میں ہوں اور قریش مجھ سے واقعہ اسراء کے متعلق سوالات کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پوچھیں جو مجھے یاد نہیں رہی تھیں۔ میں اس دن جتنا پریشان ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، پھر وہ جس چیز کا بھی سوال کرتے میں بیت المقدس کو دیکھ کر انہیں جواب دے دیتا۔ مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن میں نماز پڑھنے کی خصوصی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت حاصل کرنے کی خاطر ان مساجد کی طرف باقاعدہ سفر کرنا مستحب ہے۔ ارشاد نبوی ہے، صرف 3 مساجد کی طرف باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔